الحمد لله رب العالمين والسلام على آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم مصلیان کرام، آج کی اس درس میں ہم جانیں گے سحری اور افطاری کے مسائل. سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے سحری کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی سحری کرنے کی، اور یہی فرق ہے ہم مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کہ جہاں پر ہم اور آپ سحری کرتے ہیں وہیں پر غیر مسلموں کا یہ اپنا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ جو برت یا اپواس رکھتے ہیں ان کے یہاں سحری کا کوئی تصور نہیں ہوتا. تو جب آپ سحری کرتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ سحری جو ہے یہ ایک ایسا انسان ہے جس نے نیت کیا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، لیکن رات میں وہ سویا اور فجر میں نہ اٹھ سکا اور اس نے سحری نہیں کیا. تو اب ایسی حالت میں اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا. جیسے آپ نے نیت کر لی تھی کہ مجھے اٹھنا ہے سحری کے لیے لیکن نہیں اٹھ سکے، کسی وجہ سے سو گئے، آپ اسی حال میں اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کا وہ روزہ جو ہے وہ صحیح ہوگا. اسی طرح سے آپ یہ بھی یاد رہے کہ جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو اپنے گھر کے بیوی بچوں کو بھی اٹھائیں، بچوں کو بھی سحری کرائیں. اس لیے کہ اگر دوسری حدیثوں میں دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی سحری کھلانے کے لیے حکم دیا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے گھر میں جب بچے ہوتے ہیں اگر آپ انہیں اٹھاتے ہیں تو انہیں بھی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور خوشی کے ساتھ ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کم سے کم آپ کی وہ چھوٹے اور معصوم بچے آپ کے ساتھ مل کر نماز بھی پڑھ لیں گے. تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی جو اولاد ہوں گی وہ بھی دین کی طرف مائل ہوں گے. اسی طرح سے اب یہاں پر دوسرا مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے افطار میں جلدی کرنا اور سحری جو ہے وہ تاخیر کرنا. یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، یعنی افطاری کے وقت جتنا ممکن ہو سکے جلدی کیا جائے اور سحری جو ہے وہ تاخیر سے کیا جائے. حدیث دیکھتے ہیں جس کے راوی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ من اخلاق النبوۃ تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ. تین چیزیں یہ اخلاق نبوت میں سے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ افطار میں جلدی کیا جائے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے سحر میں تاخیر کیا جانا. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا. یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہاں پر افطاری کی جب بات آتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں احتیاط کر لو. احتیاط کے بنا پر 2-4 منٹ 5 منٹ وہ تاخیر سے اذان دیتے. کل پہلا روزہ ہوگا اور پہلے روزے کے ہی دن ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کی مسجدوں پر اس لیے حملہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ وقت متعینہ پر اذان دیتے ہیں جن کو ہم اہل حدیث کے نام سے جانتے ہیں. وہ جب وقت متعینہ پر اذان دیتے ہیں دوسرے مسالک کو لوگ یہ کہہ کر حملہ کرتے ہیں کہ آپ نے یعنی بطور رکنے کے یا یوں کہہ لیا جائے کہ تھوڑی دیر آپ نے رک کر اذان کیوں نہیں دیا. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا وقت کیا ہے، حدیث ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
جب وقت ہو جائے تو تم افطاری کرنے میں جلدی کرو، اور جب اسی طرح سے سحر کرنا ہو تو تاخیر سے کیا جائے۔ سحر میں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے کھانا کھا لیتا ہے، یہ بھی اگر دیکھا جائے یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کا طریقہ اتنا پہلے نہیں ہے کہ آپ سحری اتنا جلدی کر لیں۔ اور اسی طرح سے تیسرا جو ہے کہ جب ایک انسان نماز پڑھے تو نماز میں اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے۔ اسی طرح سے روزہ افطار کرنے کے لیے یہ اصل جو شرط ہے وہ غروب شمس ہے، سورج کا ڈوب جانا یہ افطار کے لیے شرط ہے۔ اذان شرط نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ اذان جو دی جاتی ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ جب غروب ہو جائے سورج ڈوب گیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں سورج ڈوب چکا ہے، تو آپ کو فوری طور پر افطار کر لینا ہے، یعنی روزہ کھول لینا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس قد افطر الصائم۔ جس حدیث کا جو مفہوم ہے کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے تو ایک روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ افطار کر لے۔ یہاں پر ہمیں اذان کے لیے بھی انتظار کرنے کا حکم نہیں دیا کہ ابھی اذان ہو رہی ہے، لیکن جہاں پر فوراً یعنی غروب شمس کے بعد اذان ہونے کا ایک اپنا مقام ہے، یا اسی طرح سے لوگوں نے اسی وقت متعینہ پر اذان کو فکس کیا ہے، تو ایسی حالت میں ہم اذان کے اعتبار سے بھی افطاری کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی باتیں کہنا کہ ابھی 2-4 منٹ رک جایا جائے، یہ صحیح اور درست نہیں ہے کسی بھی طریقے سے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں دوسرے لوگ جو کرتے ہیں گویا کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور آج اگر غور کیا جائے تو ایک انسان اتنا ترقی کر چکا ہے کہ اسے بہت بہتر معلوم ہوتا ہے کہ سورج کب ڈوبتا ہے، سورج نکلنے کے اوقات بھی ہمیں معلوم ہے، ڈوبنے کی بھی اوقات معلوم ہے۔ اب ہمیں اگر ایسی حالت میں سب کچھ معلوم ہو گیا تو بطور احتیاط کیا مطلب؟ احتیاط کا معنی کیا رکھتا ہے کہ 2-4 منٹ رک جاؤ؟ اکثر جگہوں پر یہی چیز سننے میں آتی ہے، اور آپ سنتے بھی ہوں گے جب آپ افطاری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تب کہیں سے اذان کی آوازیں آتی ہیں۔ تو یہ جو ہے احتیاط کا نام نہیں ہے، بلکہ وقت سورج کا ڈوبنا ہے، سورج ڈوب جائے فوراً آپ افطار کریے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ روزہ افطار کروانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص جس کو روزہ کروا رہا ہے وہ اگر کسی دوسرے کو روزہ کروائے گا تو اسے اسی کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا، اور آپ ان لوگوں کو افطاری کرواتے ہیں تو آپ کو بھی انہی کے مثل روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اور ان کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں، ایک تو اپنا خود کا روزہ رکھ کر، اور دوسرا دوسرے لوگوں کو افطاری کروا کر، جس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ڈبل روزے کے ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ ایک تو اپنا روزہ رکھ ہی رہے ہیں، دوسرا جسے ہم اس کا بھی ثواب ہمیں ملے گا۔ اب اسی حالت میں اگر دیکھا جائے تو روزہ دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا جو ہے جب ایک انسان افطاری کر لے تو دعا پڑھے ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس جو ہے وہ ختم ہو گئی، رگیں جو ہیں وہ سیراب ہو گئی، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر اور بدلہ ضرور دے گا۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روزہ افطار جو ہے ہم کر رہے ہیں یہ اصل پیٹ بھر کے کھانے کا نام نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمیں اتنا وقت دیا جائے کہ میں آرام سے پیٹ بھر کر آؤں اس کے بعد نماز پڑھوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا جو عمل ہوتا تھا روزہ افطار کرنے کا، ان کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سے بیان کیا جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر خشک جو کھجوریں ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کھا لیتے تھے،
اگر تر کھجور ہوتی تو وہ ملتی کھا لیتے، اگر وہ بھی نہیں ملتا تھا تو آپ پانی کے چند گھونٹ کے ذریعے سے بھی افطاری کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا یہ معمول بن چکا ہے کہ نماز چھوٹ رہی ہے، چھوٹنے دو، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، نماز ہی تو پڑھنا ہے، 1-2 رکعت چلی جائے گی، ہم پیٹ بھر کر آرام سے کھا لیں گے، اس کے بعد جا کر نماز پڑھ لیں گے، 2 رکعت چھوٹی ہے پوری کر لیں گے۔ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز کی اہمیت ہمارے نزدیک بہت ہے، اور جب تک ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے تب تک معاملہ وہی ہوگا کہ ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ کھاتے پیتے رہیں گے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوگی کہ ہماری نماز جو ہے وہ فوت ہو جائے گی۔ تو آج کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سحری بھی کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو وقت متعینہ ہے اس وقت متعینہ پر ایک انسان کو چلنا چاہیے۔ وقت کی قدر بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے نا، آدھا منٹ پہلے چلو امام صاحب امامت کرو، بھائی 30 سیکنڈ ہے، 30 سیکنڈ کی اہمیت آپ نہیں سمجھتے ہیں، بہت اہمیت ہے 30 سیکنڈ کی، 10 سیکنڈ کی اہمیت آپ کے سامنے بہت ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کی قدر نہیں کرتی۔ جو وقت آپ نے فکس کیا ہے اسی وقت کے اعتبار سے آپ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم جو تیرے لیے یہ روزے رکھ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں اس کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔